ایک حدیث لے کے آئے ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف میں، الامن والاولا میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ حضور کی پناہ میں آ جائے، حضور کی پناہ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مطلب آج ان کی غلامی میں آ جاؤ، آج ان کی غلامی میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ آج حضور دی غلامی کر لو، کل کیا، کل تو پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا نا۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو حضور کی پناہ میں آ گیا اس نے سکون پا لیا، جو حضور کی پناہ میں آ گیا۔ اس کے تحت ایک حدیث لکھ کے آتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا۔ ہمارے نبی وہ نبی نہیں ہے کہ جو صرف انسانوں کی سنے۔ روزے دے دوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سوندا جے کروڑا دیاں بولیاں۔ روزے دے چفارے نے، حضور تو وہ ہمارے نبی ہیں کہ جو صرف انسانوں کی نہیں سنتے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے تھے، اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا تو کچھ کان میں کہا، تو حضور نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تھپکی دی، تو حضور فرمانے لگے اب تو آ گیا نا میرے پاس، اب تو آ گیا، اب خیر ہو جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، کچھ کھنجر تھے، کچھ چھریاں تھیں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو اب چونکہ وہ اپنا دکھڑا پہلے نبی پاک کو سنا چکا تھا، تو حضور فرمانے لگے تو یہ اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی مجھ سے کام لیا، مجھ سے خدمت لی، مجھ سے افزائش نسل کا کام لیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ میرا صلہ ہے میری خدمت کا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہاں ہم اس کو ذبح کرنے لگے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس نے ہماری ساری زندگی خدمت کی ہے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں حضور؟ جیسے آپ حکم کریں۔ حضور کہنے لگے کہ اب یہ ہے کہ اب یہ میرے پاس آ گیا ہے تو اب میں نے دینا دونا کوئی نہیں، اس کی قیمت بول، تو اس کی قیمت تجھے کتنی چاہیے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں حضور، آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ رکھیں، آپ کو تحفہ دن دیا۔ تو وہ حضور فرمانے لگے کہ نہیں، اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس کی قیمت بول۔ پاس ہی حضرت بلال حبشی کھڑے تھے، میں نے تیسری دفعہ ذکر کیا حضرت بلال حبشی کا، سبحان اللہ، تیار چھڑو۔ حضرت بلال حبشی پاس ہی کھڑے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے حضور ایک دفعہ ہم نے اس کا ریٹ لگوایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور فرمانے لگے بلال دو ان کو 100 دینار، ان کو 100 دینار دو۔ جب 100 دینار دے دیا وہ لوگ چلے گئے، تو حضور نے اس اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو کان میں حضور فرمانے لگے جا تو آج سے آزاد ہے۔ اب یہ کیفیات دیکھیے گا اونٹ کی، اونٹ ہے، بے زبان ہے، تھوڑا سا دور گیا تو واپس آ گیا، حضور کے پاس واپس آ گیا، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بھی حضور کے پاس واپس آ جائیں۔ اونٹ جب واپس آیا نا حضور کے کان میں پھر کہنے لگا کچھ، بہت ساری باتیں ہوئیں، تو حضور رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت تمیم داری بھی وہاں پہ کھڑے تھے، حضرت بلال بھی کھڑے تھے، تو پوچھنے لگے حضور اس اونٹ نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جس طرح آج آپ نے مجھے چھری سے محفوظ کیا، چھری سے بچا لیا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو یہ کیفیات ہیں۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹ آیا نا تو حضور کے جب اس نے آ کے پہلے قدم چومے تو کیفیت کچھ اس طرح سے بن گئی، تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ حضور کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں بھی اجازت دیں نا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں، تم شریعت محمدیہ کے مکلف ہو، تم قید میں ہو، تم پر وہ شریعت کے احکام نافذ ہیں۔ وہ تو بیچارہ بے زبان ہے، اس نے تو اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پیش حق ہے 9 بہار۔ سامنے حضور کا روزہ تھا، تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق ہے 9 بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے نا سجدہ کرنے میں، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ روکیے روکیے، سر کو ذرا روکیے، یہی تو امتحان ہے،
کہ روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک اپنا موقف لکھا ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، آن دی ریکارڈ ہے، یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ بات کر کے بھاگ جائیں گے، یہیں پہ ہم اعلیٰ حضرت کا 2 ٹوک موقف ہے۔ کسی قبر کو سجدہ حرام ہے، کسی قبر کے گرد طواف کرنا حرام ہے، بالاتفاق بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب یہ سجدوں پر یہ جو قبروں پہ ہم جو حاضری دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتاوی رضویہ شریف 4 جلد میں یہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب مزار یعنی قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے آپ نے، 4 ہاتھ یوں سمجھ لیں کہ یہ ممبر ہے اور وہ پلر ہے، اتنی دور آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کسی نے نا ایک مسئلہ پوچھ لیا، حضور ہم کیا روزے کی جالی چوم سکتے ہیں؟ ہم روزے کی جالی چوم سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہم کیا روزے کی جالی چوم سکتے ہیں؟ تیری میری بوتھی ہے چومن والی، تیرے میرے امال ہیں نا چومن والے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا اور با ادب طریقے سے کھڑے ہونا ہے۔ قبر کو چومنے کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا اختلافی ہے، اس پر اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس پر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ شک نہ جائے، یہ گمان نہ جائے کہ بندہ چوم رہا ہے اور وہ سجدہ بھی کر رہا ہے، اس سے بھی آپ بچیں، اس باتوں سے بچیں، ہماری تعلیمات ہیں یہ۔